اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 145۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ ترجمہ۔ اور اے نبی، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی، بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 چیزوں کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، جہود کی جو مخالفت ہے تو وہ حسد اور عناد کی بنا پہ ہے، اس لیے دلائل کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو۔ نمبر 2، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے پابند ہیں، جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہ ملے تو آپ ان کے قبلے کو کیسے دوبارہ اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، یہود کا قبلہ سغرۂ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرکی جانب ہے۔ جب یہ اہل کتاب کے 2 گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو فالو کریں گے یا ان کے موافق چلیں گے۔ اور نمبر 4، مقصد امت کو متنوع کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے۔ ایک تو یہود کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنوع کیا گیا ہے کہ ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہونا۔ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں، اس لیے ان کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پہ معلوم تھا، یعنی یہودیوں کو یہ یقینی طور پہ معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور اور حسد ان کے قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اہل کتاب کے آسمانی کتابوں میں اس طرح نمایاں ہیں کہ ہر شخص ایک ہی نگاہ میں آپ کو جان سکتا تھا، باوجود اس علم حق کے یہ لوگ اس کو چھپاتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق ہونے کو چھپاتے تھے۔ ہر مذہب کے پیروکار کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک اور مسلمانوں کا قبلہ فکس کر دیا ہے۔ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی اور قبلے کی پیروی کی جائے، اور یہ صرف قبلے ہی کی بات نہیں ہے بلکہ ہر مذہب میں مختلف قسم کی رسومات آ جاتی ہیں، عقائد آ جاتے ہیں، کسی اور مذہب کے عقائد اور رسومات فالو نہیں کیے جا سکتے۔ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سخت حکم ہے کہ اے نبی، اگر آپ بھی ان خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، ان کے مطابق اپنے دین کو ڈالنے کی کوشش کرنے لگیں، یا اسلام کے اندر چینجز کرنے لگیں، یا ان کے طور طریقوں کو اپنانے لگیں تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قدر سخت حکم ہے تو پھر ہم کس طرح نت نئی ایجادات کو اپنے مذہب میں شامل کر سکتے ہیں؟ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین میں کیسے دوسروں کی رسومات اور ان کے عقائد شامل کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خالص دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ایک قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے بھی اپنا خیر کے دروازے کھولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم اور ثابت قدم رکھے۔ ہماری دعا ہے
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمت انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر، اور تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔